60 سال 50 سال جتنی خدا نے آپ کو زندگی دی، ہم نے کیا بن کے آخرت میں اٹھنا ہے؟ کبھی تو یہ ہے کہ مولانا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، خطبہ کے لیے ہے مجلسیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وہ کون سا کام ہے جس چیز کے کرنے سے ہم مقصد انسانیت اور ہدف انسانیت کو پورا کریں گے؟ ہمارے حوزہ علمیہ میں ایک ڈیفینیشن آف ہیومن بتائی جاتی ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں؟ تو عمومی تعریف جو انسان کی گئی وہ یہ تھی کہ الانسان و حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، صاحب نطق ہے۔ لیکن آج کل جو علماء جدید ہیں وہ اس تعریف کو نہیں مانتے، کہتے اگر صرف بولنا کمال بشر ہوتا، بولتا تو طوطا بھی ہے۔ آپ کسی گھر میں گئے، طوطے نے آپ کو سلام کیا، کچھ طوطے 2000 ورڈز بولتے ہیں، کچھ طوطے 5000 ورڈز بولتے ہیں، اور کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان پیدا ہوا پیدائشی گونگا تھا تو کیا وہ کمال بشر تک نہیں پہنچ سکتا؟ کتنے ایسے انسان ہیں جن کو بولنے کی توانائی نہیں ہے، کئی ایسے ہیں جن کو سننے کی توانائی نہیں ہے، تو کیا وہ ناقص انسان ہیں؟ کیا وہ سفر انسان کامل کو طے نہیں کر سکتے؟ یعنی ڈیفینیشن آف ہیومن یہ نہیں ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جسے بولنے کی صلاحیت ہے۔ ہاں، کلی طور پہ فرق انسان اور حیوان یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان بولتا ہے، بولنا ایک ذریعہ ہے کنیکشن کا، ورنہ آج ٹائپ کے ذریعے سے مختلف ذرائع سے بھی انسان اپنے پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اصل میں جو ڈیفینیشن آف ہیومن ہے کہ اگر انسان اس ڈیفینیشن پہ پوری زندگی قائم رہے تو جو آپ کہتے ہیں یہ ایمان کی پہلی منزل، ایمان کی چوتھی منزل، ایمان کی 7ویں منزل، سلمان ایمان کی فلاں منزل پہ تھا، یہ ایمان کی منازل کوئی طے کیسے کرتا ہے؟ اور قیامت کے دن وہ کون سا ٹیمپریچر ہوگا کہ خدا یہ بتائے کہ تم انسانیت کی 7ویں منزل پر ہو، تم انسانیت کی 8ویں منزل پر ہو، جب تک ہم اس ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتے۔ کہ ڈیفینیشن آف ہیومن، سب سے بڑا فرق ایک انسان اور حیوان میں ہے وہ یہ ہے، اور اسی فرق کو اگر انسان پوری زندگی برقرار رکھے تو انسان ایک کامل بن کے دنیا سے چلا جائے گا۔ کہ وہ فرق کیا ہے؟ کہ اصل میں ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے؟ کہ انسان اسے کہتے ہیں جسے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ چیز حیوان میں نہیں ہے۔ آپ ایک بندر کو سرکس میں لا کے محدود تعلیم دے سکتے ہو، ایک شیر کو سرکس میں لا کے ہلکا پھلکا سکھا سکتے ہو، لیکن آپ کسی بندر کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کسی بندر کو کمپلیٹلی ڈرائیور نہیں بنا سکتے، مینیجر نہیں بنا سکتے، اپنا سیکرٹری بنا کے آفس میں نہیں رکھ سکتے۔ تبھی کہا کہ یونیورسٹیز انسانوں کے لیے بنی، اسکولز انسانوں کے لیے بنے، مدارس انسانوں کے لیے بنے۔ یہ مجالس کس کے لیے رکھی گئیں؟ انسانوں کے لیے رکھی گئیں۔ فرش عزا کس کے لیے بچھایا جاتا ہے؟ انسانوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ کے اندر لامحدود سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا جملہ، اگر کوئی انسان نما جسم رکھے پر اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر سورہ جمعہ اولئک کالحمار بل ہم، کہ وہ گدھے کی طرح ہیں بلکہ اس سے کیا ہیں؟ بدتر ہیں، کیونکہ کتابیں ہوں پر سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ ایک انسان کو یونیورسٹی میں داخلہ کروائیں اور اسی دن کسی گدھے کا بھی داخلہ کروائیں، فرق کا پتہ کیسے چلے گا؟ 4 سال کے بعد اگر ڈگری لے کر نکلا تو انسان، لیکن 4 سال کے بعد گدھا پھر بھی کیا رہتا ہے؟ گدھے کے گدھا رہتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ بیٹھنا کمال نہیں ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کے سلمان بننا کمال ہے۔ یہ فرق ہے فکر اہل بیت کا اور غیر افکار اہل بیت کا۔ ہم کہتے ہیں بڑے بڑوں سے بیٹھے، لیکن بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ کچھ سیکھے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ جتنی صلاحیت علمی ہماری زیادہ ہوگی اتنا ہمارا معیار انسانی زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں آئیے، ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر نے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ جناب وہب کیوں بنے؟ کیونکہ امام حسین سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ عمر سعد کیوں بنا؟ ابا عبداللہ الحسین سے زیادہ کلام کیا ہے اس بدبخت نے، لیکن امام حسین سے کچھ سیکھا نہیں۔ یہاں تک امام حسین نے
سوال کیا ابن سعد سے کہ کیوں جا رہے ہو یزید کی طرف؟ تو کہا کہ ایک تو آپ کی طرف آؤں گا، میرے جتنے املاک ہیں ابن زیاد سارے لے لے گا، دوسرا میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ وہاں ملتا ہے امام حسین نے اسے آفر دی، کہا کہ مدینے میں جو باغ موجود ہے، جو باغ امام حسن کے نام سے مشہور ہے، خود امام حسن کی زندگی میں معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن کو آفرز دیں کہ جو منہ مانگی آپ قیمت بولیں گے میں دینے کو تیار ہوں، یہ باغ مجھے دیں۔ برکت باغ تھا، ملتا ہے اس کا ایک ایک درخت کا دانہ جب امیر المومنین نے کاش کیا، اس کے کنارے 2 رکعت امیر المومنین نے پڑھی۔ امام حسین فرماتے ہیں وہ باغ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں اگر تو یہاں آ جاؤ، تیرے بچوں کو جان کو خطرہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ لیکن آخر میں اس نے شعر پڑھے کہ حسین آپ تو وعدے کر رہے ہو لیکن رے کی حکومت جنت سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے۔ اس وقت مولا نے بد دعا دی۔ امام نے فرمایا اتنا سمجھا بھی رہا ہوں، پیغام بھی دے رہا ہوں، انعام بھی دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں، کہ پروردگارا اسے اس کے بستر میں موت دے۔ اور جناب مختار جب اس کے گھر میں گئے کہ تبھی بستر سے اٹھا نہیں تھا، اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا اور اس سے موت آ گئی۔ لیکن جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہر مجلس میں اصحاب حسین پہ کیا کیا جاتا ہے؟ سلام کیا جاتا ہے۔ تو اگر بقا سے محبت کرو گے تو خدا باقی رکھے گا۔ عاشق زوال نہ بنو، عاشق بقا بنو۔ کسی نے کہا مولا حسین آپ کی کربلا آ نہیں سکتا، غریب ہوں، بیمار ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اگر آ سکو تو کربلا ضرور آؤ، کیونکہ مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ مشہد کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کی خواب میں آئے کہ بابا اگر واپسی میں دنیا میں ایک دن ملے آپ کیا کریں گے؟ کہ بیٹے میں نے پوری زندگی میں 39 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی، اور ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے، تو اگر ایک دن بھی مجھے ملے گا تو کہا میں امام معصوم کی زیارت کو جاؤں گا۔ یہ امام حسین کا جملہ فرمایا مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ ہماری زیارتوں کا ثواب عالم برزخ میں تجھے کتنا ملتا ہے۔ لیکن کہ مولا اگر نہ آ سکوں تو کیا کروں؟ بے اولاد ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ فرمایا ہم کریم ہیں، سخی وہ جو مانگنے پر دے، کریم وہ جو تیری ضرورت کو سمجھے اور تجھے کیا کر دے؟ عطا کر دے۔ فرمایا مولا کیا کروں؟ فرمایا جب دل تڑپے میری زیارت کے لیے تو فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو ایک بار سلام دیا کرو، ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں تجھے ثواب زیارت حسین مل گیا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے، ایک سلام کروں ثواب مل جائے؟ فرمایا ایک نشانی اگر تیرے اندر آئے۔ کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ فرمایا اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ جب حرم معصوم میں جاتے ہیں تو اذن دخول پڑھتے ہیں، ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ۔ کہ کیسے پتا چلے؟ اذن ملا کے داخل ہو جاؤ۔ اذن دخول تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو وہاں بھی یہی جواب تھا کہ اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے اذن دیا ہے کہ میرے حرم میں داخل ہو جاؤ۔ دلوں کو چند لمحوں کے لیے کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا، ایسے سلام کریں جیسے 4 سالہ بچی نے کیا۔ یہ سلام ہر شیعہ کو آتا ہے، نہ بھی آتا ہو تو نام حسین ہر کسی کو آتا ہے۔ چند سلام اور رفع زحمت۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے کربلا کے یتیم کیا کرتے تھے، ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب سلام کیا کرتی تھی، اور اس خلوص سے کرو کہ خدا ہم سب کے نام اعمال میں ثواب زیارت حسین کو درج کریں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
أصحاب الحسين